انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے نا، اس کے 3 مراحل آتے ہیں۔ پہلا ہمارا حلہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہا ہے، یہ زندگی جو ہے اس کی زندگی کا ایک مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ جو اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے بنایا ہے، وہ مرنے کے بعد قبر کے اندر کی جو زندگی ہے وہ انسان کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہوگا، اور تیسرا مرحلہ جو انسان کی زندگی کے ساتھ منسلک ہے وہ قبر کی زندگی کے بعد حشر کے میدان کے اندر جو اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے، یا تو انسان کو جنت ملے گی یا تو جہنم ملے گی۔ تو جو جہنمی ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، جو جنتی ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 3 مرحلے قائم کیے انسان کے لیے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے جو رمضان المبارک کا مہینہ دیا، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے 3 عشرے قائم کیے۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، اور رحمت کی انسان کو سب سے زیادہ جو ضرورت پڑتی ہے وہ زندگی کے اندر پڑتی ہے۔ تو اس لیے زندگی پہلے عشرے کا تعلق بھی انسان کی زندگی کے ساتھ ہے کہ اللہ سے رحمتیں اور برکتوں کو سمیٹا جائے۔ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے کہ اگر قبر کے اندر مغفرت ہو گئی اور قبر کی زندگی اچھی ہو گئی تو آخرت کی ساری منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ تو دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو تیسرا عشرہ دیا ہے، اس میں اللہ رب العزت جہنم سے خلاصی دیتے ہیں۔ تو جو آخرت کی زندگی ہے، میدان معاشر کے اندر جو کامیاب ہو گیا، اللہ کے درگاہ کے اندر جو کامیاب ہو گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو۔ دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس نے بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ۔ اللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ، توحید و رسالت دے تعارف دے وکیلن، توحید و رسالت دے تعارف دے وکیلن، اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیلن، اصحاب دلیلن، محفوظ کی تحسین چ قرآن صحابہ، محفوظ کی تحسین چ قرآن صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ، اللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعدا، الذین هم خلاصۃ الارض الارباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة
ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وقيل من أبى يا رسول الله؟ قال ومن أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. اللہ ہمارا رب ہے. اب جب کائنات نہ بنی تھی رب پھر بھی تھے، موجود ہے رب پھر بھی، اور کائنات نہیں رہے گی رب پھر بھی رہیں گے. یہ وہ دائمی نسبت ہے جو ختم ہونے کا نام ایسے نہیں ہے کہ ہماری پیدائش سے پہلے رب کوئی اور تھا اور اب رب کوئی اور ہے اور آئندہ رب کوئی اور ہوگا. نہیں نہیں، رب وہی تھا، آج بھی وہی ہے. اور آنے والے انسان 60 سال 70 سال اس سے بھی زیادہ زندگی گزار کے قبر کے اندر اترنے والے انسان سب سے پہلے یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تجھے پالنے والا کون ہے؟ تجھے پیدا کرنے والا کون تھا؟ روزی کس نے دی؟ رزق کس نے دیا؟ کمال کس نے بخشا؟ جمال کس نے بخشا؟ بادشاہ تھا تو بادشاہتیں کس نے دی؟ لے بھی کس نے لی؟ دی بھی کس نے؟ دی بھی کس نے؟ بتا تیرا رب کون ہے؟ مومن مسلمان اگر مومن دل کے اندر ایمان موجود ہوگا، مشکات شریف کی روایت میں ہے، وہ فوری کہہ دے گا ربی اللہ. میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. کون رب؟ وہ رب قل اللہم مالک الملک، جو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہ عارضی، میرے رب کی بادشاہ دائمی. ساری دنیا کے بادشاہ کتنے طاقتور کیوں نہ ہو، کتنے عزت والے کیوں نہ ہو، کتنی طاقت والے کیوں نہ ہو، جاؤ حشمت والے کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی عارضی ہیں. کسی بادشاہ کی اگر زبان بند ہو جائے، اس بادشاہ کے بغیر کھولنے والا کوئی نہیں. کسی کی سانس باہر آ کر رک جائے، اندر لے جانے والا کوئی نہیں. کسی کے دانت کو درد ہو جائے، اس حقیقی بادشاہ کے بغیر اسے دور کرنے والا کوئی نہیں. ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. کون رب؟ وہ پیارا رب قل اللہم مالک الملک. میرے پیارے حبیب فرما دو، کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، زبان نبوت سے صدق و صفا والی پیاری زبان سے آپ لوگوں کو بتا دیجئے مالک الملک، ہمیشہ بادشاہ کا مالک وہی رب کریم ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیج کر لاکھوں نہیں آج تک کروڑا اربا ان کی اولاد میں انسان پیدا کیے، جس نے نمرود کو بادشاہ دے کر آزما لیا اور ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے چہرے میں ڈال کر آزما لیا. دونوں پر آزمائش
اس پر بادشاہ آزمائش بن گئی، ان پر آگ کیا بن گئی؟ آزمائش بن گئی۔ لیکن وہ بادشاہ پاتے ہوئے اللہ کا سرکش بن کر دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو کر چلا، یہ رب کا محبوب بن کر خلیل اللہ کا تاج سر پہ پہنا کے چلا دنیا سے۔ یہ ہے ابراہیم خلیل اللہ، اور وہ ہے نمرود، وہ سرکش انسان ہے، اور یہ کون ہے؟ اللہ کو ماننے والا انسان ہے، اللہ کو ماننے والا سچا انسان ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے یہ ہمارے، عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے یہ ہمارے، عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہمارے، اور یہودیوں کا دعویٰ یہ ہمارے، مشرکین عرب کا یہ دعویٰ ابراہیم ہمارے، ہم ملت ابراہیمی پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، فرمایا سچا وارث میں ہوں، ابراہیم کا سچا وارث میں ہوں۔ رب العالمین نے بھی فرمایا میرا آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم سید الاولین والآخرین، یہ صاحب کونین صاحب کوثر، یہ سید الاولین والآخرین، لواء الحمد جن کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ پیارے پیغمبر سچ کہتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مشرکا حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی نہ نصرانی نہ مشرک، ملت ابراہیمی موحدین کی جماعت، اللہ کو ماننے والوں کی جماعت، جو سب سے پہلے سوال قبر میں ہوگا من ربک، بتائیے تمہارا رب کون ہے؟ رب کا تعارف کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ سے وقت کا حکمران نمرود پہلا سوال یہ کرتا ہے میں انا ربکم الاعلی، سب کائنات کا رب میں ہوں۔ کیوں ہوں؟ اس لیے کہ میں بادشاہ ہوں، حکمرانی میری چلتی ہے، حکم میرا چلتا ہے، قانون میرا چلتا ہے، سکہ میرا چلتا ہے، حکومت میری ہے، انتظامیہ میری ہے، فوج میری ہے، پولیس میری ہے، سب کچھ میرا، لہذا میں رب اللہ رب العزت کے پیارے خلیل ابراہیم خلیل اللہ نے کہا جھوٹ بولتا ہے، تیرے دان کے اندر درد ہو جائے وہ رب دور نہ کرے، کوئی دور کرنے والا نہیں، جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا پھر تم اپنے رب کا تعارف کرواؤ نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خبیر بولے جس کے بارے میں آپ سے اور مجھ سے قبر میں سوال ہونا ہے، اس رب کے تعارف کے متعلق ابراہیم خلیل اللہ بولے قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم صدیقہ کی کفالت کر رہے ہیں اور اپنے اس حجرے بیت المقدس میں داخل ہوئے، مریم صدیقہ کے پاس دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، موسم نہیں ہے، بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، اور مریم بے موسم پھل کھا رہی ہے۔ اللہ کا نبی جاننے کے باوجود ان سے سوال کرتا ہے بتائیے مریم عیسیٰ کی والدہ محترمہ انا لک ھذا، ہمیں تو بے موسم نہیں ملتے، آپ کو بے موسم پھل کیسے مل گیا؟ فوری توتلی زبان میں، سچی زبان میں، ان معصوموں کی زبان بڑی سچی ہوتی ہے، یہ چھوٹوں کی زبان، ان پیاروں کی زبان، یہ بلبلوں کی زبان بڑی اچھی ہوتی ہے، بڑی سچی ہوتی ہے، اور یہ کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، یہ تو میرے رب کی طرف سے آتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام ادھری سجدے میں پڑے اور ادھری ہنالک دعا زکریا ربا، اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ رب کا تعارف یہ ہے جو بے اولادوں کو بے موسمی اولاد بھی عطا کرتا ہے، یہ رب کا تعارف۔ مر رب کو بتائیے تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ آپ کا ہم سب کا کون ہے؟ اللہ۔ ہنالک دعا زکریا ربا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کوئی دعاؤں کا سننے والا ہے، مجھے کیا دے دے؟ اولاد دے دے۔ اب صدق کے دل سے مانگا، اللہ نے اولاد دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو اولاد دیں گے،
اور ان کا نام ہم عرش بری سے لکھ کر آپ کے لیے تجویز کر کے دیکھتے ہیں. نام بھی اس کا کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا. نام بھی قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. حضرت زکریا علیہ السلام مریم صدیقہ کی کفالت کر رہے ہیں اور اپنے اس حجرے بیت المقدس میں داخل ہوئے. مریم صدیقہ کے پاس دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں. موسم نہیں ہے، بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں اور مریم بے موسم پھل کھا رہی ہے. اللہ کا نبی جاننے کے باوجود ان سے سوال کرتا ہے، بتائیے مریم عیسیٰ کی والدہ محترمہ، انا لک ھذا، ہمیں تو بے موسم نہیں ملتے، آپ کو بے موسم پھل کیسے مل گیا؟ فوری توتلی زبان میں، سچی زبان میں، ان معصوموں کی زبان بڑی سچی ہوتی ہے. یہ چھوٹوں کی زبان، ان پیاروں کی زبان، یہ بلبلوں کی زبان بڑی اچھی ہوتی ہے، بڑی سچی ہوتی ہے. اور یہ کہنا لگی قالت هو من عند اللہ، یہ تو میرے رب کی طرف سے آتے ہیں. زکریا علیہ السلام ادھری سجدے میں پڑے اور ادھری ہنالک دعا زکریا ربا. اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. رب کا تعارف یہ ہے جو بے اولادوں کو بے موسمی اولاد بھی عطا کرتا ہے. یہ رب کا تعارف. مر رب کو بتائیے تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ. میرا رب کون ہے؟ آپ کا ہم سب کا کون ہے؟ اللہ. ہنالک دعا زکریا ربا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. وہی دعاؤں کا سننے والا ہے، مجھے کیا دے دے؟ اولاد دے دے. اب صدق کے دل سے مانگا، اللہ نے اولاد دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو اولاد دیں گے اور ان کا نام ہم عرش بری سے لکھ کر آپ کے لیے تجویز کر کے دیکھتے ہیں. نام بھی اس کا کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا. نام بھی ما فی قلبی غیر اللہ، کون مقام ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، سمیم زمان میں ہے اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دل کو جلا بخشو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا سورج بخشا رات سہانی کس نے دی. ننے منے پودوں کو، ننے منے پودوں کو گلشن میں روانی کس نے دی. آپ سے معلوم کے ساتھ ہم تو ہوئے ہوئے 50 سال سے ہو گئے، 60 سال کے قریب. ہماری تو وہ پرانی روش نہ رہی، لیکن چلو آپ کے دعاؤں سے ہم بھی چلے. کوئی بتائے دریاؤں کو ایسے روانی کس نے دی، کس نے چمکتا سورج بخشا رات سہانی کس نے دی. ننے منے پودوں کو گلشن میں روانی کس نے دی. وہ کون ہے جس کی عظمت کے، وہ کون ہے جس کی عظمت کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ. اللہ والے ہیں، اے اللہ یہ نسبت قائم دائم فرما.
ہم محشر میں بھی اس نسبت سے رہیں، جنت میں بھی اسی نسبت سے رہیں، دنیا میں بھی ربا کامل طریقے پہ اسی نسبت سے رہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے آپ کون ہو، ہم بتائیں ہم آقا دو جہاں سرکار مدینہ سید الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہماری پہچان یہ ہے ہم حضور کے کیا ہیں بھائی؟ امتی ہیں۔ ہم پیارے نبی کے امتی ہیں۔ جب قبر میں دوسرا سوال ہوگا من نبی، بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ تو ادھر پاک باز لوگ، علماء لوگ، اتقیاء لوگ، صلحاء لوگ، روزوں والے، قرآن والے، تراویحوں والے، مسجدوں والے، اللہ والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھنے والے کہہ دیں گے ہمارا نبی آمنہ کلال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو نبیوں کا بھی نبی ہے، جو ایسا پیارا لاڈلا نبی ہے، ایسا کریم اور ایسا رحیم نبی ہے۔ اگر کسی سخت پتھر پر بھی اپنا پیارے قلب مبارک رکھے، لوگوں کے لیے وہ سب قسم کا پتھر ہو، پیغمبر پاک کے لیے موم بن جائے۔ سلیم علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ اس مجلس میں آنے والے تمام مسلمان بھائیوں کی بخشش فرما۔ یا اللہ یہ قرآن کی نسبت سے مجلس قائم ہے، قرآن کو ہمارے لیے رشد و ہدایت کا پیغام بنا۔ یا اللہ قرآن سے ہماری وابستگی قائم دائم فرما، ہمارے علم سے، ہمارے مدارس سے ہماری وابستگی یا اللہ قائم دائم فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں سچا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بندہ بنا، اپنے نبی کا سچا امتی بنا، قرآن پاک کا سچا وارث بنا، آل اسلام کی عظمت کو پھر سے دوبالا فرما۔ یا الہ العالمین اس رمضان اور قرآن کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا الہ العالمین ختم قرآن کی اس پیاری مجلس کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ حضرت قبلہ قاری صاحب کا سنانا اپنے دربار میں قبول فرما۔ یہاں کے محترم با کمال با کردار نمازیوں کا سننا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ علماء کی محنتوں کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ عوام کی یا اللہ محبت کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ جو لوگ دنیا سے چل بسے یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے حضرت کے والد محترم قریب زمانے میں فوت ہوئے، یا اللہ اس رمضان کی برکت سے ان کے درجات مزید بلند فرما۔ یا الہ العالمین باقی جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی یا اللہ بخشش فرما۔ یا الہ العالمین اکرم الحاکمین غمزدوں کے غم کو دور فرما۔ ربا پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ قرضداروں کی قرضے کی ادائیگی کے بہترین اسباب اپنی طرف سے مہیا فرما۔ یا الہ العالمین بیماروں کی بیماری میں شفاء عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما۔ الہ العالمین احکم الحاکمین بے اولاد حضرات کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ صاحب اولاد کی اولاد کو نبی اور فرمانبردار بنا۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، حضور کا عشق نصیب فرما، حضور کی اطاعت نصیب فرما، حضور کا قرب نصیب فرما۔ یا اللہ دن قیامت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ ربا قیامت والے دن حضور کے سفارش والے جھنڈے کے نیچے ہم سب کو جگہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین احکم الحاکمین میدان محشر کی رسوائیوں سے محفوظ کر دے، قبر میں سوال جواب کے لیے آسانی پیدا فرما، اعمال نامہ تلنے کے وقت میں ہماری مشکلیں حل فرما، پرسرات سے ہمارا گزرنا اپنے فضل و کرم سے آسان فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، یا اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ ہمارے ملک پاکستان کو یا اللہ بحرانوں سے نکال دے، پریشانیوں سے نکال دے، امت مسلمہ کے حالات کرم و کرم فرما دے۔ یا اللہ یہود نصارہ کی چالوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ اس مسجد کے منتظمین، اس مسجد کے نمازی، اس مسجد کے جتنے بھی یا اللہ امام صاحب ہیں، باقی جتنے لوگ ہیں، سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ آل حلقہ اور یہاں کے جتنے باسی ہیں سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، سب کے گھروں کو آباد فرما۔ ختم قرآن کی مجالس کی دعائیں قبول ہیں، الہ العالمین ان مقبول دعاؤں میں ان تمام نمازیوں کا حصہ فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں آنے والوں کو یا الہ العالمین کامیابی سے امکنار فرما، اٹھ کر جانے سے پہلے یا اللہ ہماری بخشش کا اعلان فرما دے۔